ہم نے پڑھی اور ترجمہ کیا ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے علم کامل اور علم غائب کا تذکرہ فرمایا ہے۔ پچھلی آیت میں یہ بات آئی تھی کہ ایمان والوں کو حکم دیا جاتا ہے کہ وہ کافروں سے محبت نہ کریں، کافروں سے دوستیاں نہ لگائیں۔ اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر بہت ساری جگہوں پر یہ بات ارشاد فرمائی ہے۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ سورۃ مائدہ کے اندر موجود ہے، سورہ ممتحنہ کے اندر موجود ہے، سورہ مجادلہ کے اندر موجود ہے، اور یہاں اس سورہ آل عمران کے اندر بھی موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حکم فرما رہے ہیں، اپنے پیغمبر کے ذریعے سے اعلان کروا رہے ہیں کہ ایمان والوں کے دل میں کافروں کی محبت نہیں ہونی چاہیے۔ اب محبت ایک دل کا فعل ہے جس کا پتہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں چلتا کہ میرے دل میں کس کی محبت ہے، کس کا بغض ہے۔ دل کا معاملہ تو اللہ جانتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ اگر دل میں تو کافروں سے محبت رکھتا ہو لیکن اوپر اس کو ظاہر نہ کرے اور کہے کہ مجھے ان سے محبت نہیں ہے، تو اس کہنے کا اعتبار نہیں، اللہ دل کے حال کو جانتا ہے۔ اور اگر کوئی بندہ اوپر سے مسلمانوں سے محبت کے دعوے کرتا ہے لیکن دل میں اس کے لیے ایمان والوں کی محبت نہیں ہے، تو اب یہ بات بھی اللہ جانتا ہے، اس کی زبان کا بول معتبر نہیں ہوگا، اس لیے کہ اصل معاملہ تو اللہ کے ساتھ ہے۔ تو فرمایا کل، فرما دیجیے اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان تخفو، اگر چھپاؤ تم اس محبت کو یا اس بغض و ناراضگی کو جو تمہارے دلوں میں ہے، یا ظاہر کرو تم اس کو، یعلمہ اللہ، اللہ اس کو جانتا ہے۔ تمہارے دل میں کس کا پیار ہے، کس کی محبت ہے، اور کس سے نفرت ہے، کس سے بغض ہے، کس سے دشمنی ہے، تمہارے دل کے سارے حال کو اللہ جانتا ہے۔ تمہارے دل میں خشیت الہی ہے، رضائے الہی ہے، تمہارے دل کے اندر صبر ہے، شکر ہے، تمہارے دل کے اندر رضا بالقضاء ہے، تمہارے دل کے اندر دین کے کام کا جذبہ ہے، محبت الہی ہے، محبت نبی ہے، محبت قرآن ہے، نماز کی محبت ہے، دینی اعمال کی محبت ہے، تو بھی اللہ جانتا ہے۔ اور اگر تمہارے دل میں اس کے علاوہ کچھ ہے، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، حب دنیا ہے، حب مال ہے، حب جاہ ہے، تب بھی اللہ جانتا ہے۔ اور صرف یہ نہیں کہ تمہارے دل کے حال کو جانتا ہے، بلکہ اللہ ان تمام چیزوں کو جانتا ہے جو آسمانوں میں ہیں، اور ان تمام کو بھی جانتا ہے جو زمینوں میں ہیں۔ ہر چیز کو جانتا ہے، ہر چیز کے ہر حال کو جانتا ہے۔ فرمایا کالی چیونٹی ہو، کالی رات میں ہو، کالے پتھر پر ہو، تو اللہ اس چیونٹی کو دیکھتا بھی ہے، اس چیونٹی کو جانتا بھی ہے، اس کے پاؤں کی آہٹ سنتا بھی ہے، اور اس کے دل میں جو تمنائیں اور خیالات ہیں اللہ ان کو بھی جانتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا اس کا علم کامل ہے، وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور جاننے کے بعد وہ ہر چیز پر قادر بھی ہے۔ اگر میرے دل میں برائی ہے تو وہ اس کے مواخذے اور پکڑ پر بھی قادر ہے، اگر میرے دل میں اچھائی ہے تو وہ اس پر اجر و ثواب دینے پر بھی قادر ہے۔ اس لیے بندہ یہ مت سمجھے کہ یہ تو میرے دل کا معاملہ ہے، کسی کو پتہ نہیں۔ تو فرمایا اللہ قدرت والا بھی ہے۔ اور پھر فرمایا یاد کرو اس دن کو کبھی نہ بھولنا جس دن میں ہر بندہ اپنے کیے ہوئے نیک عمل کو اور اپنے کیے ہوئے برے عمل کو اپنے سامنے موجود پائے گا۔ یوم تجد، جس دن پائے گا ہر جی
کل نفس، ہر جی، جو بھی جاندار ہے، جو انسان ہے، ما عملت من خیر، جو اس نے عمل کیا نیک، وہ بھی محضرہ، موجود پائے گا، اپنے سامنے حاضر پائے گا، وما عملت من سوء، اور جو عمل کیا برا وہ بھی اپنے سامنے موجود اور حاضر پائے گا۔ اور جب جس کے برے عمل ہوں گے وہ جب سامنے آئیں گے تو اس بیچارے کا حال یہ ہوگا، اس کی کیفیت یہ ہوگی کہ وہ دل میں چاہ رہا ہوگا کاش کہ یہ دن جس میں میرے برے عمل میرے سامنے آ گئے، جن کو میں نے کیا، میں نے سمجھا کسی کو پتہ نہیں ہے، نہ ماں باپ کو پتہ ہے، نہ دوست احباب کو پتہ ہے، نہ آل اولاد کو پتہ ہے، نہ خامد بیوی کو پتہ ہے، میں نے سمجھا کسی کو پتہ نہیں ہے، لیکن آج تو ساری کائنات، ساری انسانیت، پہلے انسان سے لے کر کے قیامت کی صبح تک آنے والے آخری انسان تک سب موجود ہیں۔ اور میرے آقا نے فرمایا جیسے ساری کائنات بیک وقت سورج کو دیکھ رہی ہے لیکن کوئی دھکا پیل نہیں ہوتا کہ تو ہٹ جا مجھے دیکھنے دے، میرے سامنے رکاوٹ ہے، ساری کائنات بیک وقت دیکھ رہی ہے۔ فرمایا ایک ایک انسان کا عمل جب اللہ اگر کسی کو اوپن کرنا چاہے گا، پردہ نہیں ڈالے گا، تو ایک ایک انسان کا عمل ایسے سامنے آئے گا کہ ساری کائنات دیکھ رہی ہو، اور ان کے دیکھنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، یہ نہیں ہوگی کہ میرے سامنے سے ہٹ جا مجھے نظر نہیں آ رہا۔ ایسے ہمارے وہ عمل جن کو ہم چھپ چھپ کے کر رہے ہیں اور دل میں یہ سمجھا ہوا ہے وہ جی کسی کو نہیں پتہ، ابو کو بھی نہیں پتہ، امی کو بھی نہیں پتہ، بھائی کو بھی نہیں پتہ، ہمسائے کو بھی نہیں پتہ، استاذ کو بھی نہیں پتہ، ساتھی کو بھی نہیں پتہ، دوست کو بھی نہیں پتہ، دشمن کو بھی نہیں پتہ، لیکن اس دن اگر اللہ چاہے گا کسی کو رسوا کرنا تو پھر یوں دکھا دے گا۔ اس لیے قرآن مجید ہمیں کہہ رہا ہے اللہ سے دعا مانگا کرو، اللہ مجھے قیامت کے دن کی رسوائی سے پناہ دے۔ اللہم انی اعوذ بک من خزی الدنیا و عذاب الآخرہ، اللہ دنیا آخرت کی رسوائی سے بچا، اس کے عذاب سے بچا۔ جہاں تو چار بندوں کے سامنے رسوائی ہوگی، شرمندگی ہوگی، اور وہاں ساری کائنات کی ساری انسانیت موجود ہوگی۔ اس لیے فرمایا اس وقت پھر برے عمل والے بندے کا حال یہ ہوگا کہ وہ کہہ رہا ہوگا تود لو ان بینہا و بینہ امدا بعیدا، کاش کہ اس بندے کے درمیان اپنا کہے گا اور یہ قیامت والا دن جس میں میری ساری زندگی سکرین پہ دکھا دی گئی ہے، اس کے درمیان بڑا لمبا عرصہ مدت ہوتی کہ یہ دن کبھی آتا ہی نہ، یہ دن کبھی آتا ہی نہ جس میں مجھے رسوا ہونا پڑ رہا ہے، دوستوں کے سامنے، اپنوں کے سامنے، دشمنوں کے سامنے میری تو ساری زندگی کھول کے رکھ دی گئی ہے۔ اور بندہ اگر چھپانے کی کوشش بھی کرے گا، کوئی انکار بھی کرے گا، تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ زبان پر مہر لگ جائے گی، کان سے گناہ کیا تھا کان بولے گا، آنکھ سے گناہ کیا تھا آنکھ بولے گی، اور ہاتھوں سے گناہ کیا تھا ہاتھ بولیں گے، اور یہ کہے گا کہ تم تو میرے اعضاء ہو، تم میرے خلاف گواہیاں کیوں دے رہے ہو؟ تو اللہ ان کو زبان دے گا، یہ کہیں گے کہ ہمیں وہ ذات بلوا رہی ہے جس ذات نے پہلے زبان کو بولنے کی طاقت دی تھی، وہی ذات آج ہم سے بلوا رہی ہے۔ پھر اگر انسانی جسم نہ بھی گواہی دیں تو جہاں گناہ کیا وہاں کی مٹی، وہاں کے مٹی کے ڈھیلے مٹی کے ذرات گواہی دیں گے، وہاں قریب والے پتھر گواہی دیں گے، وہاں قریب والے درخت گواہی دیں گے۔ بندہ کہاں انکار کر سکے گا؟ اس لیے اللہ نے اپنی رحمت کے ساتھ توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے کہ مرنے سے پہلے اپنے رب سے صلح کر لو۔ میں یقین سے کہتا ہوں، خدا کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں، جتنے میرے اور آپ کے خیر خواہ دیندار لوگ ہیں، کائنات کا کوئی طبقہ ہمارا اتنا خیر خواہ نہیں ہے۔ یہ تبلیغ والے جو میرے سامنے ہاتھ جوڑ کے مجھے کہہ رہے ہیں کہ گناہوں سے باز آ جا، یہ علماء جو مسجد میں ایک مسجد میں قدم قدم پہ آواز لگا رہے ہیں، یہ میرے ایمان کے چوکیدار ہیں، یہ میری جان کے چوکیدار ہیں، یہ میری عزت کے چوکیدار ہیں، اور بغیر تنخواہ کے میرے چوکیدار ہیں۔
آج ان کی سچی باتیں کڑوی لگتی ہیں، لیکن کل قیامت میں جو علماء کی باتیں آج نہیں سننا چاہتا ان کو تکلیف ہوتی ہے، کل قیامت میں بیچارے پچھتائیں گے۔ اس لیے یہ وہ تمہارے میرے چوکیدار ہیں جو صرف جان کے نہیں ایمان کے چوکیدار ہیں، بلا تنخواہ چوکیدار ہیں۔ گلی میں ایک چوکیدار رکھا جاتا ہے، اس کو تنخواہ نہ دی جائے تو وہ قطعاً کام نہیں کرتا، اور پھر یہی ہوتا ہے کہ وہی چوکیدار ڈاکے کروا رہا ہوتا ہے۔ لیکن یہ لوگ جو کنڈے کھٹکا کھٹکا کے میرے آپ کے ایمان کی فکر کر رہے ہیں، میرے آپ کے اعمال کی فکر کر رہے ہیں، دین کی فکر کر رہے ہیں، یہ علماء، یہ طلباء، یہ مدارس، یہ مساجد، یہ تبلیغ والے، خدا کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں، جتنے یہ ہمارے خیر خواہ ہیں، جن حکومتوں کو ہم ٹیکس پہ ٹیکس دیے جا رہے ہیں، نہ وہ پولیس کے شعبے ہمارے اتنا خیر خواہ ہیں، نہ وہ فوج اور آرمی ہماری اتنی خیر خواہ ہے، نہ وہ صدر و وزیر اعظم ہمارا اتنا خیر خواہ ہے جتنا ایک مسجد کا مولوی، ایک محلے کا نیک بندہ ہمارا خیر خواہ ہے۔ اس لیے قدر کیجئے ان کی، ورنہ ایک وقت آئے گا کہ جب یہ لوگ دنیا پہ نہیں ملیں گے، اور پھر دنیا بھی اپنا وجود باقی نہیں رکھ سکے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسًا، اللہ تمہیں اپنے عذاب سے ڈراتا ہے کہ توبہ کر کے آؤ، خدا کے عذاب سے بچ جاؤ۔ اللہ عذاب دینا نہیں چاہتا، اللہ عذاب دینا نہیں چاہتا۔ اللہ تو کتنے ہیلے بہانے، کتنی چیزیں ہمیں دے رہا ہے تاکہ ہم عذاب سے بچ جائیں۔ سارے نبی کس لیے بھیجے؟ ساری کتابیں کس لیے آئی ہیں؟ علماء امت کے ایک ایک فرد کی ڈیوٹی تبلیغ پر کس لیے لگائی ہے؟ تاکہ میری مخلوق میرے عذاب سے بچ جائے۔ اللہ عذاب سے بچانا چاہتے ہیں، اللہ عذاب دینا نہیں چاہتے، اس لیے فرمایا واللہ رعوف بالعباد، اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ تو بہانہ تو بنا، قرآن مجید میں یہ تو ہے ان الحسنات یذہبن السیئات کہ نیکیوں سے گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ قرآن میں کہیں یہ نہیں ہے کہ گناہ سے نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ بعض گناہوں کا ایسا گندا اثر ہے، حدیثیں بتلا رہی ہیں، بعض گناہوں کا ایسا گندا زہریلا اثر ہے کہ اس سے نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، لیکن قرآن میں یہ ضابطہ نہیں ہے۔ قرآن میں یہ ضابطہ ضرور ہے ان الحسنات یذہبن السیئات کہ نیک عملوں سے گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق۔